ٹرمپ صاحب جو ہیں کل ہی ان کا جو ہے وہ ایک سروے آیا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت ان کی ناپسندیدگی کا وہ عالم ہے جو آج سے 25 سال قبل جارج بش نے جب عراق میں وہ پھنس گیا تھا نا تو اس وقت کوئی 35-36% اس کی اپروول ریٹنگ جا رہی ہے، اور اس کی بھی اتنی پہنچ گئی ہے، اس کی بھی وہی پہنچ گئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 70-75% کے درمیان لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں کہ آپ ایران کے خلاف جنگ میں ملوث کیوں ہوئے. دوسری بات ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ ایک ریکارڈ نمبر 76% لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ اب زندہ رہنا افراط سر یعنی ناقابل برداشت ہو گیا ہے. تو امریکہ میں 3G کہے جاتے ہیں: گیس یعنی پیٹرول کی قیمت، گروسری سبزیاں وبزیاں جو گھر کا سامان آپ لاتے ہیں، اور گڈز کی چیزیں وغیرہ جو ٹھیک ہے. تو یہ ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں. یہ ہے کل کا سروے. تو ٹرمپ صاحب کو جب کیتھلین نے اپروچ کیا تو انہوں نے کہا یار چلو ذرا مارکیٹ کو اچھا تاثر دینے کے لیے آج بدھ کا دن ہے، کل کا دن بھی اچھا گزر جائے گا. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ برنٹ جو ہے ان کی کل کی تقریر کے بعد جو ہے بڑھا نا تھوڑا سا، وہ بڑھ گیا تھا. تو اگر فرض کرو کہ آئندہ 2-3 گھنٹوں میں وہ بھی وہ چیک کر اگر تھوڑا لیتی سا آپ کا نیچے آتا ہے نیچے آتا تھا بتا، یا کو تھوڑا سا جو ہے وہ بزنس یعنی شیئرز وغیرہ بھی کوئی، کیونکہ وہاں تو بھی مارکیٹیں کھلی ہوں گی نا. سو ہمیں اب ان کے بیانات کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے. آپ اب اس پہ بھی کنفیوژن ہے نا. ہم نے اس دیکھنا یہ آپ نے پاک نکالی ہے کہ تم یار جہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے خبر اس کو دیکھو. تو اوریجنیٹ جہاں سے ہوئی ہے وہ بقول آپ کے، میں نے تو یہ پڑھی نہیں، اللہ معاف کرے، وہ پاکستانی سورس سے ہوئی. تو پاکستانی سورس نے خبر غلط فیڈ کی یا جان بوجھ کے ایسی خبر دی کہ ٹرمپ صاحب اس کا جواب دیں اور اپنی حالات کو ٹھیک کر لیں. اس وقت دنیا بھر کا میڈیا، صرف پاکستانی نہیں ٹکرو ٹکری ہوئے پڑے سر، دنیا بھر کا میڈیا اسی بات پہ لے کر ٹکرو. کیا یہ صدر ٹرمپ نے نہیں کہا تھا کہ ڈیلی ویسٹ جا رہا ہے؟ ہاں انہوں نے کہا نہیں وہ پہنچنے والا کچھ گھنٹوں میں لینڈ ہو جائے گا. پہنچے نہیں، کس نے تردید کیا؟ تردید کی CNN نے. اس کے بعد وائٹ ہاؤس کے لوگوں نے انہوں نے کہا کہ وہ یہیں پہ وہ کہا یار یہ تو انہوں نے کر دیا ہے، تم ایسا کرو کہ برائے مہربانی. اب آپ یہ دیکھیے وہ حرکت کیا کر رہا ہے. اب یہاں پہ CNN کا بھی بڑا ایک سینئر بندہ بیٹھا ہوا ہے، نکلس غالباً اس کا نام ہے، وہ جو دیتا ہے. ہاں یہاں پہ ہے پاکستان میں. تو وہ آیا ہوا ہے اسپیشلی. اب CNN سے وہ نفرت کرتا ہے. نیو یارک پوسٹ اس کا چہیتا ہے. اس نے کیتھلین کو کہ تو ڈٹ کے رہو، ڈٹی رہو، ایتھے بیٹھی رہو ایک دن. تو یہ بھی گیمز وہ تو کرتے رہتے ہیں نا موصوف. سو میں دیکھو ذاتی طور پر ایز نصرت جاوید میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ جلد از جلد جنگ ختم ہو، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے یہ تباہی اور ایسی بربادی لائے گی کہ کم از کم میری زندگی میں تو کوئی خوشحالی کے امکانات نہیں ہیں. آئندہ 20 سے 30 سال جو ہیں وہ بالکل تباہی اور بربادی اور بے روزگاری. ہاں ٹھیک ہے، درست ہوگی. ہاں لیکن اس تاریخ کو ذرا تھوڑا سا میں سنجیدگی سے 1 منٹ کو لینے کے لیے مجبور ہوا. وہ یہ ہوا کہ ایک پاکستان کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر آصف محمود. میں نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا تھا بارہ، لیکن پھر لوگوں سے پتہ کیا. تو یہ کیلیفورنیا میں بیسڈ ہیں. اچھا امریکن بیسڈ ڈاکٹر، امریکہ میں، ٹھیک ہے، کیلیفورنیا ریاست میں، ساؤتھ کیلیفورنیا میں، ساؤتھن کیلیفورنیا. اور یہ وہاں پر جو ہے نا یہ چیریٹی وغیرہ میں بھی، اور یونیسیف اور کافی سارے کہ وہ کوئی ایکٹیو بندے لگ رہے ہیں. انہوں نے میرے پیارے بھائی کل، اب یہ یعنی کیتھلین کی جو خبر ہے وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے نا، جس سے اندازے ہو رہے ہیں کہ ایک راؤنڈ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. ناؤ یہ ڈاکٹر صاحب تو 1 اسٹیپ فارورڈ گئے ہیں. انہوں نے یہ جو اپنا وہ ٹویٹ کیا ہے ڈاکٹر آصف محمود نے، اس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رپورٹس سجیسٹ دا پروٹسٹ یعنی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ان کا ٹویٹر ایکس ہینڈل جو ہے may replace BP
for Islamabad. یعنی بجائے وائس پریزیڈنٹ کے وہ اسلام آباد جائیں. If confirmed, اگر طے ہو گیا, this could be a major turning point. A true game changer. واقعی گیم چینجر ہوگا. Hoping this opens the door to lasting peace. دعا گو ہوں کہ وہ یہ دیر پام کی طرف چلے and allows reconstruction and rehabilitation to begin without delay. اب یہ انہوں نے کل کیا ہے. آپ اس کو سنجیدہ لیتے ہیں؟ بھائی ایک صاحب جو صحافی نہیں ہے ان کی اسائنمنٹ تو نہیں ہے. تو کئی لوگ لکھ رہے تو سوشل میڈیا پہ. بھائی وہ ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ڈاکٹر ہیں پروفیشن ان کا اپنا ایک کوئی وقت ہوگی, کوئی امپورٹنس ہوگی, کوئی ایک سماجی حلقہ ہوگا. یار ہر بندہ جو ہے وہ اس لیے تو نہیں بیٹھا ہوا. یہ میں وہی گروپ ہے جو فنڈنگ بھی کرتا رہا نا ٹرمپ صاحب کی. یقینی طور پر. چلے ٹھیک ہے. تو اچھا اب ایک منٹ ٹھہر جاؤ نا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو ہے اس طرح کی بات. اسی کو جب تم ملا کے دیکھو اس خاتون کے خبر کے ساتھ, ڈاکٹر آصف صاحب کے ٹویٹ کے ساتھ ادھر ملا کے دیکھیں تو چوتھی بات آپ کے ذہن میں فوراً آتی ہے کہ بھائی صاحب کل جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایرانی بھی نہیں آ رہے اور امریکہ کے نائب صدر بھی نہیں آ رہے تو ہمارے دفتر کے باہر ابھی بھی خاردار تار کیوں لگے اسی طرح ہے؟ ابھی بھی اسلام آباد کا بلو ایریا کیوں بند ہے؟ پورا ریڈ زون بند ہے. پورا ریڈ زون بند ہے. سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. پنجاب پولیس, ایف سی, دیگر سیکیورٹی ادارے بھی موجود ہیں اسلام آباد میں. تو آپ کو ذہن پہ زور دینا پڑتا ہے. اس طرح کے انتظامات اس وقت بھی اصل کہ جب یہاں پہ جے ڈی وینس آیا اس کے آنے سے ایک دو دن قبل اور اس کے جاتے ہی تب اتنی سر سختی نہیں تھی ویسے ہمارے. کیوں نہیں تھی. اس سے پھر یہ کہ یار یہ کہیں واقعی کیونکہ اگر واقعی کوئی معاہدہ ہونا ہے اور وہ اتنی جلدی ہو جانا ہے کہ جمعے کے دن ہو جانا ہے ایز سون ایز. لیکن ہیلو ٹھیک ہے, وہ کسی اور کو یہ شو کیوں لینے دے گا, چرانے دے گا؟ وہ کہے گا میں خود آؤں. وہ کہوں گا میں. اب اس میں سر ایک فیکٹر دیکھیں نا, جیسے آپ نے سیز فائر کا ہم نے ذکر کیا ہے, اس نے صرف سیز فائر کیا ہے نا, اس نے وہ آبنہ ہرمز کی جو ناکہ بندی تھی اس کو بھی ختم نہیں کیا. ہاں اب یہ تو ہوئی نا, یہ تو ہماری ایک وشفل تھنکنگ بھی ڈال لو کیونکہ ہم دونوں ہم کے خواہاں ہیں. ہاں ٹھیک ہے, دیوانگی کی حد تک. اور جی آیا نو اگر فرض کرو کہ مسٹر ٹرمپ صاحب آ جاتے ہیں تو اٹس مین کے انڈیکیشن بلے بلے یار چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ. لیکن سوال یہ ہے کہ جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں یو نیڈ ٹو ٹینگو. اب یہ سارے پازیٹیو کے جو یعنی جو مثبت اشارے ہیں وہ ہم نے گنوا دیے فرام دی سائیڈ آف امریکہ. ہاں نہیں پاکستان میں بھی یار بٹ ایک فریق ایران بھی ہے نا سر. بابو یہ بات تو کوئی ابھی تک جھٹلا نہیں رہا نا کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہونا ہے تو وہ اسلام آباد میں ہی ہونا ہے. ہاں ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ابھی ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی یہ کہا ہے کہ ابھی تک یک طرفہ جنگ بندی ہوئی ہے, اور دوسرا ہم نے یہ ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم جن مذاکرات کی اسلام آباد میں اس ہفتے کے آخر میں ہونے کی بات چل رہی ہے اس میں حصہ لیں گے یا نہیں. ٹھیک ہے, اس حوالے سے ہمیں اسلام آباد کی سیکیورٹی کے انتظامات کو بھی پھر ذہن میں رکھنا ہوگا نا کہ یار ہمیں اندر کی بات نہیں بتائی جا رہی ہے. تو اصل کہانی یہ ہے. You got my point نا. ٹھیک ہے, پر میرا سوال یہ کہ I hope you got my point. ٹھیک ہے, جب یہ ایگزیکیوشن پہ جائے گا اس میں ایرانیوں کا راضی ہونا بھی تو ضروری ہے نا, اور راضی ہونے کے لیے ایران کا بھی دیکھو. ابھی ہم نے رپورٹ کیا نا, امریکیوں کو کر دیا رپورٹ. اب یہ بھی ہماری رسپانسبلٹی کہ وی شوڈ رپورٹ ایران ایز ویل. ایران کی جو رپورٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سیز فائر سے تو ہمارا کچھ نہیں ہونا, آپ نے ہرمز بھی کھولیے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آپ مذاکرات کے دوسرے دور کو لے کے سنجیدہ ہیں. تو اس معاملے میں کوئی ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ یار یہ تو سارا ایک ہو گیا نا فریق کا. اب ایک اور فریق پہ تو ہے نا ایران, اس کا کہہ رہا ہوں نا میں, اس کا ذکر تو کر رہا ہوں. ادھر کے بارے میں میں وہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھو ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل جب ٹرمپ صاحب نے جس طرح سیز فائر کا اعلان کیا, اگر وہ صرف یہ کہہ دیتے کہ جی میں پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کی درخواست کے اوپر جو ہے
मैं फिलहाल यानी फायरबंदी यानी जारी रखे हुए हूँ। वो कहा कि असल में देर इस वजह से हो रही, मैं उस वक्त तक इसको जारी रखूँगा कि जब तक, अब उसने एक्चुअली पैगाम ये देने की कोशिश की कि ईरानी क़यादत आपस में यकसू नहीं है, एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं, ये तय नहीं कर पा रहे कि हमारे साथ किन बुनियादों पे इन्होंने भाई सुलह करनी है। ठीक है। लिहाजा वो ये कि उस वक्त तक मैं जंग बंद रखूंगा जब तक ये आपस में जो है किसी एक मुश्तरका पॉइंट्स पर इकट्ठे नहीं हो जाते। अच्छा, वो आइंदा 6 महीने तक फर्ज करो, अगर वाकई आपस में इतनी डिवीजन है तो फिर क्या 6 महीने तक रहेगी? नंबर 1। दूसरी बात ये है कि वही बात जो मैं कहता रहता हूँ, यू नीड 2 to tango। तो आपको 2 बंदे चाहिए होते हैं ना, सुलह के लिए भी, लड़ने के लिए भी और डांस करने के लिए। अकेले से कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ उनका आलम ये है कि वो ये कहते हैं कि जी ये जो ऐलान है ये अमेरिका ने एक तरफा किया है, हम तो अभी भी देखेंगे क्योंकि इसकी खिलाफ वर्जियां तो जारी हैं, हमारा तो नेवल ब्लॉकेट जारी है। दूसरी तरफ उन्होंने भी काम चुक के रखा हुआ है। आप देखिए ना, खुद उन्होंने ये बाकायदा अपनी जो है ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी ये कहा है कि हमने आज जो है वो एक जहाज़ लिया है MSC फ्रांसिस का। वो ये कहते हैं कि ये इजरायली हुकूमत के लिए काम करता था, यानी उनके लिए वो तेल शेल और ये इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा एक और दूसरा भी किया है, उसको भी वो ये कहते हैं कि भाई ये इसको कोई हक नहीं पहुंचता था और ये कोई इसका भी जो कनेक्शन है वो मशकूक है।